ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ احتجاج اور ہڑتالیں برداشت کر سکتے ہیں، نہ کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا، ان کا کہنا ہے کہ ہڑتالوں کی وجہ سے 190 ارب روپے کا روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے، اور ایک گروہ مسلسل اسی فکر میں ہے کہ یہ جو معیشت تھوڑی سی سنبھل رہی ہے اس کو پھر گرایا جائے، اور وہ ہڑتال اور احتجاج کی راہ پر چل رہے ہیں، جو کہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہڑتال اور احتجاج کی کال دینے والے ملک اور عوام کا سوچیں۔ ان کے دعوے تو ہیں ملک کی وفاداری کے، لیکن تمام کام ملک کی مخالفت میں ہیں۔ وزیر خزانہ نے اپنے خصوصی بیان میں کہا، ایک دن کی کال پر 8 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ادارے متاثر ہوئے۔ ہڑتال یا احتجاج سے براہ راست لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ جب بھی ہڑتال کے لیے شہروں اور دکانوں کو بند کیا جاتا ہے تو اس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں، اور اس کی بری رپیوٹ بیرون ممالک میں جاتی ہے۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت بری طرح تباہ ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات بری طرح سامنے آ رہے ہیں، اور جو ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، معیشت کے استحکام کے لیے کام جاری ہے۔ دھماکہ میں چینی ماہرین کے مارا جانا، یہ وہ ماہرین تھے جن سے ہم آئی پی پیز کے ریٹس ٹیرف کم کرنے کے لیے میں اور اویس لغاری گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے ٹیرف کم کیے جائیں۔ چینی شہریوں کی جانوں کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے اور وزیر اعظم نے چینی حکمران سے تعزیت کی۔ ہم مزید دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب باتیں زبانی جمع خرچ ہیں، ان پر کوئی سخت قانونی رد عمل سامنے نہیں آ رہا۔ جب تک کوئی سخت قانونی کارروائی نہیں ہوتی، یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ قانون کی پاسداری، قانون کی سختی ہی ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ہمارے قانون میں جو لچک ہے اس کو ختم کر دیں۔ جو بھی شخص ان دہشت گرد واقعات میں ملوث پایا جاتا ہے اس کو سخت ترین سزا دی جائے، اور عوام کو دکھایا جائے، دیگر دہشت گردوں کو عبرت حاصل ہو۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ملک کی وقار اور معیشت کو سبوتاز کرنے کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 اکتوبر کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد اعلامیہ میں کہا، شنگھائی تعاون کی تنظیم SCO کے اجلاس سے قبل اسلام آباد میں پولیس کے ساتھ جھڑپیں، پی ٹی آئی کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں، اور اس سے ملکی وقار کو نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا پیغام غیر ممالک میں نہیں جا رہا۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ایسے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سابقہ روش کو دہرا رہے ہیں، کیونکہ IMF پروگرام بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو رہا ہے، اور اس پہ کام بھی جاری ہے۔ مہنگائی کم ہوئی اور برآمدات میں اضافہ ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ملک کی ترقی کو سبوتاز کرنے
میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ شرکاء کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سعودی عرب کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ ان قریب سعودی وفد پاکستان آئے گا اور اس سے گفتگو ہوگی، اور اس وفد کے آنے پر یہ معاہدے پر دستخط کر دیے جائیں گے، جس سے ملکی معیشت کو بہت زیادہ استحکام ملے گا۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک اچھی پیش رفت ہے، مگر یہ سب کچھ قرض کی بنیاد پر ہے۔ کیا وزیر اعظم اور دیگر جو رہنما ہیں، صدر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وزیر خزانہ ہیں، وزیر صنعت و حرفت ہیں، کیا یہ اپنے ملک کی صنعت کو نہیں چلا سکتے؟ قرض لے کر اپنا کاروبار چلانا، قرض لے کر اپنی گاڑیاں چلانی، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدنی، وہ بھی قرض لے کر، کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ اچھا تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو قرض لیا ہے اس سے ملک کی صنعت کا پہیہ چلائیں، زراعت کو فروغ دیں، زراعت جو پیچھے جا رہی ہے اس کو ترقی دیں، ریئل انڈسٹری جو پیچھے چلی گئی ہے اس پہ بے جا قسم کے جو ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں وہ ٹیکسز ختم کر کے ان کو فروغ دیا جائے تاکہ وہ کام آگے چلے۔ جب تک ملکی صنعت نہیں چلتی، ملکی صنعت کو تحفظ نہیں ملتا، غیر ملکی سرمایہ کیسے آئے گا؟ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ملکی صنعت کو چلانا ضروری ہے، اور ملکی صنعت کو چلانے کے لیے بے جا قسم کے ٹیکسز، بے جا قسم کی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو ملک بہت جلد ترقی پر آ جائے گا، اس کی صنعت چلے گی، اس کی انڈسٹری چلے گی، اس کے کاروبار چلیں گے، تو ملک سے بے روزگاری، افراتفری، دہشت گردی جیسے گھنونے اعمال خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بے روزگاری بندے کو مجبور کرتی ہے جرم کرنے پر۔ بے روزگاری کو ختم کریں، کرپشن کو ختم کریں، اور جو غیر ملکی سرمایہ یہاں آتا ہے اس کو تحفظ دیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اگر تحفظ نہیں ملے گا تو وہ کیسے یہاں سرمایہ کاری کریں گے؟ چین ہمارا دوست ملک ہے، قدیمی دوست ملک ہے، مگر ان کے انجینئرز، ان کے ورکرز، ان کو ہم اور ہمارے خفیہ ادارے وہ تحفظ فراہم نہیں کر رہے جو ان کو فراہم ہونا چاہیے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ جو سیاسی جماعتیں، جو دہشت گرد جماعتیں ان گھنونے عزائم میں شامل ہیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ جب تک آپ یہ عبرتناک سزاؤں کا سلسلہ شروع نہیں کرتے، جرائم پہ قابو پانا مشکل ہے۔ اگر پی ٹی آئی ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے اور اس کے شواہد ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں تو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں انہیں سخت ترین سزا دی جائے، اور اگر آپ یہ سزا دیں گے تو آئندہ کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر بظاہر یہ ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری انتظامیہ کو یہ قوت دے کہ وہ ان دشمنوں کے خلاف پورے خلوص نیت سے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں، اس نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے ہر حال میں اس ملک کا دفاع کرنا ہے، چاہے کوئی بھی دشمن ہو، کوئی بھی دوست ہو، جو ملک کے خلاف کام کرتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیں، پھر بات بنے گی۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔